أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. فكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. تم نیکی کے معیار پر نہ آ سکو گے جب تک خدا کی راہ میں وہ چیز خرچ نہ کر دو جو تم کو محبوب ہے، اور جو چیز بھی خرچ کرو گے اللہ کو وہ معلوم ہے۔ کھانے کی سب چیزیں حلال تھیں بنی اسرائیل کے لیے، مگر جو حرام کر لی تھی اسرائیل نے صرف اپنے لیے، یہ واقعہ توریت نازل ہونے سے پہلے کا ہے۔ تم کہہ دو توریت لاؤ اور اسے پڑھ کر سنا دو اگر سچے ہو۔ اس دلیل کے بعد بھی اگر کوئی اللہ پر جھوٹ بولتا رہے تو ایسے لوگ ظالم ہیں۔ کہہ دو اللہ نے سچ سچ فرما دیا، اب تابع ہو جاؤ ابراہیم کی ملت کے جو ایک طرف کا حنیف تھا اور شرک کرنے والا نہیں تھا۔ تحقیق پہلا گھر جو انسانوں کے لیے بنا دیا گیا وہ بکے میں ہے، برکت والا اور سارے جہاں کے لوگوں کو ایک مرکزی راہ پر لانے کا ذریعہ۔ اس میں ظاہر نشانیاں ہیں، یہاں ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ بھی ہے، اور یہاں جو کوئی داخل ہوا امن پایا، اور اللہ کا یہ حق لوگوں پر فرض ہے کہ جو کوئی یہاں پہنچ سکنے کی طاقت رکھے وہ حج کے لیے حاضر ہو، اور جو کوئی منکر ہو گیا تو اللہ کو سارے جہاں کے لوگوں کی پرواہ نہیں۔ آپ فرما دو اے اہل کتاب کیوں انکاری ہوئے جاتے ہو اللہ کے کلام سے؟ تم جو عمل کرتے ہو اس پر اللہ روبرو موجود ہے۔ اے نبی کہہ دو کہ اے اہل کتاب اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟ جو شخص ایمان لایا اس کی راہ ٹیڑھی کرنا چاہتے ہو، اور تم خود اس راستے کے گواہ ہو۔ تمہارے کرتوتوں سے اللہ کو بے خبر مت سمجھو۔ اے ایمان والو، اگر تم کہا مانو گے ان لوگوں کا جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے، تو ان کی ایک ٹولی تو تمہارے ایمان لانے کے بعد بھی تم کو کفر میں لا چھوڑے گی، اور تم انکاری کیسے بن سکتے ہو جبکہ تم پر اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم میں تشریف لائے ہیں، اور جس نے اللہ کو مضبوط پکڑا وہ پہنچا دیا گیا سیدھی راہ پر۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات
وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اے ایمان والو، ڈرتے رہو اللہ سے جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ مرو تو صرف مسلمانی کی حالت میں مرنا، مضبوط پکڑ رکھو اللہ کی رسی کو، سب ساتھ مل کر اور پھوٹ نہ ڈالو، اور یاد رکھو اس کی نعمت کو جو تم پر ہے، جبکہ تم آپس میں دشمن تھے، پھر اس نے تمہارے دلوں کے بیچ الفت ڈال دی، تب ہو گئے تم اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی، اور آگ کے گڑھے کے کنارے تھے، پس اللہ نے تم کو وہاں سے بچا کر نکال دیا۔ اسی طرح اللہ بیان فرماتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں تاکہ تم ٹھیک راستے پر چل سکو۔ ضرور ہونی چاہیے تم میں سے ایک جماعت جو دعوت دیتی رہے اچھے کاموں کی طرف، بھلائیوں کا حکم کرے اور برائیوں سے منع کرتی رہے، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو پھوٹ کر الگ الگ ہو گئے، ان کے پاس کھلے نشانات آنے کے بعد اختلاف کرنے لگے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بڑا ہی عذاب ہے۔ وہ دن ہوگا کہ روشن ہوں گے بہت سے منہ اور کالے پڑ چکے ہوں گے بہت سے منہ، پس جن کے منہ پر کالک پوت دی گئی ہوگی ان سے کہا جائے گا کیا تم ایمان لانے کے بعد منکر ہو چکے تھے؟ بس اب چکھو اس عذاب کو جو تمہارے انکار کے سبب آ پڑا۔ اور جن کے چہرے روشن ہو چکے ہوں گے وہ سب اللہ کی رحمت میں ہوں گے، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں، حق کے ساتھ ہم پڑھ کر سناتے ہیں تم کو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں والوں پر ظلم کرنے کا اللہ کا کوئی ارادہ نہیں۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا مال ہے، اور سب کاموں کے انجام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط۔ تم ایک بہترین امت ہو،
جو لوگوں کے لیے کھڑی کی گئی ہے، بھلائی کا حکم کرو گے اور بدی سے روکتے رہو گے، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر پہلے سے کتاب پائے لوگ بھی ایمان میں آ جاتے تو ان کے حق میں بہتر تھا۔ ان میں کچھ لوگ ایمان والے ہیں اور اکثر لوگ حکم کے مطابق چلنا نہیں چاہتے۔ ایسے لوگ تم کو معمولی ستانے کے سوا اور کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر لڑنے مارنے کو بھی آ گئے تو تم کو پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں گے اور کوئی ان کی مدد کو نہ آئے گا۔ ان پر ذلت کی مار ماری گئی، جہاں بھی پائے جائیں گے، اللہ کی رسی میں ڈھیل کے طفیل میں، اور کبھی لوگوں میں تعلق کی وجہ سے بچ گئے تو اور بات ہے۔ مگر یہ لوگ تو اللہ کا غضب کما کر لائے ہیں، حاجت مندی ان پر مسلط کر دی گئی ہے۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کے منکر ہوئے اور نبیوں کو ناحق قتل کیا۔ یہ حرکت انہوں نے اس لیے کی کہ نافرمانی میں رکتے نہ تھے اور حد سے نکل جاتے تھے۔ ہاں مگر ان میں سب برابر نہیں، ایک گروہ تو ان میں بھی ہے کہ سیدھی راہ پر قائم ہے، راتوں میں بھی تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیات اور سجدے بھی کرتے رہتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور بھلی بات کا حکم کرتے ہیں، بری باتوں سے منع کرتے ہیں، اور نیک کاموں میں دوڑ کر حصہ لیتے ہیں۔ ایسوں کا شمار نیک لوگوں میں ہے۔ اور جو بھی نیک کام کریں گے وہ ناقبول نہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تو پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ اور جو لوگ انکاری ہوئے ان کے مال اور اولاد اللہ کے یہاں انہیں کچھ کام نہ آئیں گے، یہ دوزخ کے لوگ ہیں، اس میں ہمیشہ پڑے رہیں گے۔ جو کچھ دنیا کی اس زندگی میں یہ لوگ خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آندھی اور اس میں سخت سردی ہو، اور یہ پڑ گئی کسی ایسی قوم پر جنہوں نے اپنے حق میں برا کیا تھا۔ اس تیز طوفان نے ان کو ہلاک کر ڈالا، اور اللہ نے تو ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، اپنے سوا کسی کو رازدار بھیدی نہ بناؤ، وہ تمہاری تباہی میں کسر نہیں رکھیں گے اور تم کو دکھ پہنچے اس کی بڑی تمنا رکھتے ہیں۔ بغض اور دشمنی تو ان کے منہ سے ظاہر ہوتی ہے، مگر جو ان کے دل میں چھپا ہوا ہے وہ تو اور بھی بڑھ کر ہے۔ اگر تم کو عقل سے کام لینا ہو تو ہم نے تم کو صاف صاف نشان بتا دیا۔ تم ایسے ہو کہ ان کے دوست ہوئے جاتے ہو اور ان کو تم سے کچھ بھی محبت نہیں، اور تم تو کتاب اللہ کی سب باتیں مان لیتے ہو۔ ان کی جب تم سے ملاقات ہوتی ہے کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے، اور جب تخلیے میں اکیلے ہوتے ہیں تو مارے غصے کے اپنی انگلیاں کاٹ کاٹ کھاتے ہیں۔ آپ فرما دو کہ مر جاؤ اپنے غصے میں، بچ کر کہاں بھاگو گے، تمہارے سینوں کی بات بھی اللہ کو معلوم ہے۔ اگر تم کو کوئی اچھی حالت پیش آتی ہے تو ان کو بہت برا لگتا ہے، اور تم پر کوئی مصیبت پڑے تو انہیں بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اگر تم صبر سے جمے رہے اور بچتے رہے تو ان کے فریب سے تمہارا کچھ نہ بگڑے گا۔ سچ تو یہ ہے کہ اللہ نے ان سب کے کرتوتوں پر گھیرا ڈال رکھا ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ ب3,000 مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ ب5,000 مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔
اور جب صبح سویرے آپ اپنے گھر سے چل پڑے تھے اور ایمان والوں کو لڑائی کے مورچے پر جگہ بتا بتا کر بٹھاتے جاتے تھے، اللہ تو ساری باتیں سنتا رہا اور وہی خوب جانتا ہے۔ جب تم میں سے دو دستے کے لوگوں کے قدم ڈگمگانے کو تھے، جبکہ اللہ ان دونوں کا مددگار موجود تھا، اور ہر وقت ایمان والوں کو صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور اللہ تمہاری مدد کر چکا ہے بدر کی جنگ میں جبکہ تم بہت کمزور اور بے سر و سامان تھے، سو ڈرتے رہو اللہ سے تاکہ تم کو شکر اور احسان یاد رہے۔ جب آپ ایمان والوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا تم کو یہ کافی نہیں کہ اللہ 3000 فرشتے سلسلے وار بھیج کر تمہاری مدد فرمائے؟ کیوں نہیں اگر صبر سے جمے رہے اور نافرمانی سے بچے رہے، اور دشمن اگر تم پر فوراً آ پڑے تو اسی وقت جنگی نشان لیے ہوئے 3 نہیں بلکہ 5000 فرشتوں کی مدد تمہارا رب بھیج کر کرے گا۔ اور اللہ نے یہ بشارت دی تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان ہو جائے، اور نصرت و مدد تو صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جو غالب اور حکمت والا ہے، تاکہ اللہ منکروں کا ایک بازو کاٹ دے اور بازوں کو ذلیل کر ڈالے اور باقی نامراد ہو کر واپس بھاگ نکلیں۔ ہر طرح اللہ کا حکم ان پر لاگو ہو کر رہے گا۔ یہ بات اب آپ کے ہاتھ میں نہیں، یا ان کی توبہ اللہ قبول فرما لے یا ان کو عذاب میں ڈالے، بس وہ ظلم کرنے تو آئے ہی تھے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب اللہ کا ہے، مغفرت فرما دے جس کی چاہے اور جسے چاہے عذاب میں پڑا رہنے دے، اور اللہ تو بخشش والا اور مہربان ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اے ایمان والو، سود مت کھاؤ، یہ تو دگنے پر دگنا ہے۔ اللہ سے ڈرو تاکہ تمہارا بھلا ہو، اور بچتے رہیو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے منکروں کے واسطے، اور حکم مانو اللہ کا اور رسول کا تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور دوڑ کر چلو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑان آسمانوں اور زمین جیسی ہے، تیار کر دی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ جو لوگ راہ خدا میں خرچ کیے جاتے ہیں، چاہے خوشحالی ہو یا تنگ دستی ہو، اور غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں، تو اللہ بھی ایسے نیکی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ اور وہ لوگ جب کر بیٹھیں کوئی بے حیائی کا کام یا برا کر لیں اپنے آپ کا، تو یاد کریں اللہ کو اور فوراً اپنے گناہوں کی بخشش مانگ لیں، اور خوب سمجھ لو کہ گناہوں کی مغفرت اللہ کے سوا کون کر سکتا ہے۔
اور جان بوجھ کر اپنے کیے پر اڑتے نہیں، تو بدلے میں ان کے رب نے انہیں معافی دے دی اور جنت بھی عطا کر دی جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، رہیں گے وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کو، خوب مزدوری مل گئی عمل کرنے والوں کو۔ تم سے پہلے بھی بہت سے دور گزر چکے ہیں، تو چل پھر کر دیکھ لو زمین میں آخر کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ یہ کھلا بیان ہے انسانوں کے لیے اور ہدایت و نصیحت ہے بچ کر چلنے والوں کو۔ اور سستی نہ کرو اور غم بھی نہ کھاؤ، اگر ایمان رکھتے ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ اگر تم کو چوٹ لگی ہے تو مقابل قوم کو بھی ایسا ہی زخم لگا ہے، اور یہ دن تو ہم لوگوں کے درمیان بدلتے لاتے ہیں تاکہ اللہ اپنے علم سے ظاہر کر دے جن کو ایمان ہے، اور بعضوں کو تم میں شہادت کے لیے پسند فرما لے، اور ناحق پر مرنے والوں کو اللہ نے کبھی پسند نہیں کیا، تاکہ اللہ نکھار کر سامنے لائے ایمان والوں کو اور منکروں کو ملیا میٹ کر ڈالے۔ کہ تم نے حساب لگا لیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ابھی تو اللہ نے اپنے علم سے ظاہر نہیں کیے جو تم میں جہاد کرنے والے ہیں اور مصیبتوں کو جھیل کر صبر سے ڈٹے رہنے والے ہیں۔ اور تم تو موت آنے کے پہلے موت کی بڑی تمنا کرتے تھے، سو اب تم نے موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا اور بس دیکھتے ہی رہ گئے۔ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں، ان کے پہلے بھی بہت سے رسول ہو چکے، پھر کیا اگر ان کو موت آ جائے یا ان کو قتل کر دیا جائے تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، اور جو کوئی بھی الٹے پاؤں پھر گیا وہ اللہ کا کیا بگاڑ لے گا، اور اللہ تو شکر گزار لوگوں کو جزا دے کر رہے گا۔ اور اللہ کے حکم کے بغیر کوئی مر نہیں سکتا، موت کا مقرر وقت تو لکھا ہوا ہے، اور جو کوئی دنیا میں بدلہ پانے کے ارادے سے کام کرے گا اسے دنیا میں دیں گے، اور جو کوئی آخرت کا ثواب چاہے گا تو اس کو اس میں سے دیں گے، اور ہم شکر کرنے والوں کو تو بہت بہت عطا کریں گے۔ اور کتنے ہی نبی ایسے ہو چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ کے چاہنے والوں نے جنگ میں حصہ لیا، پھر جب اللہ کے راستے میں انہیں جو بھی تکلیف پہنچی تو کمزوری اور بے ہمتی نہیں بتلائی اور ڈھیلے نہیں پڑے اور کسی سے بھی دبے نہیں، ایسے ثابت رہنے والوں سے اللہ بھی محبت رکھتا ہے۔ اور اس کے سوا کچھ نہیں بولے کہ اے رب ہمارے گناہ معاف کر دے، اور ہمارے کام میں جو کچھ زیادتی ہم سے ہوئی معاف فرما دے، اور ہمارے قدم جمائے رکھ، اور منکر قوم کے مقابلے کے لیے ہماری مدد فرما۔ پھر دے دیا اللہ نے ان کو بدلہ دنیا کا اور آخرت کا تو خوب ثواب عطا فرمایا، اور اللہ تو نیکی پر چلنے والوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه
حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ اے ایمان والو، اگر تم منکروں کا کہا مانو گے تو تمہیں الٹے پاؤں پھیر دیں گے، پھر نقصان میں جا پڑو گے، بلکہ اللہ ہی تمہارا مددگار ہے اور وہ سب سے بہتر مددگار ہے۔ اب ہم بہت جلد کافروں کے دل میں رعب ڈال دیں گے، اس واسطے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا ہے جس کی اس نے کوئی سند نہیں اتاری۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالم بے انصافوں کے لیے یہ بہت بری بستی ہے۔ اور اللہ نے تم کو اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جب تم نے اللہ کے حکم سے ان کا صفایا کر دیا تھا، یہاں تک کہ بعد میں تم نے خود مورچہ چھوڑ دیا اور حکم میں تنازع کیا اور نافرمانی کی۔ یہ سب تم نے اس کے بعد کیا جبکہ اللہ تم کو تمہاری دل پسند فتح دکھا چکا تھا۔ کوئی تم میں دنیا چاہنے لگا تھا اور کوئی آخرت چاہتا تھا، پھر اس نے تمہارا رخ دشمنوں سے پھیر دیا تاکہ تم کو آزمائش میں ڈالے، اور تمہارا یہ قصور معاف بھی کیا جا چکا، اور اللہ تو ایمان والوں پر فضل رکھتا ہے۔ جب تم چڑھے جاتے تھے اور پیچھے مڑ کر کسی کو دیکھتے بھی نہیں تھے اور رسول خدا تم کو پچھاڑی سے آواز دے رہے تھے، تب اللہ نے تم کو غم کے بعد غم میں ڈالا۔ اب جو ہاتھ سے نکل گیا اور جو مصیبت پڑ چکی اس پر افسوس نہ کرو، اور اللہ کو خبر ہے تمہارے کاموں کی۔ پھر اللہ نے اس غم کے بعد امن دینے کے لیے تم پر اونگ طاری کر دی جو گھیر رہی تھی تم میں سے بعضوں کو، اور بعض ایسے بھی تھے جن کو صرف اپنے جی کی فکر پڑی تھی، اور اللہ پر ناحق جاہلیت کے گمان بھی کرنے لگے تھے، کہتے تھے اس کام کے حکم میں ہماری کچھ بھی چلتی ہے۔ آپ فرما دو کہ کام کا سب حکم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اپنے دل میں ایسی باتیں چھپائے بیٹھے ہیں جو تم پر ظاہر نہیں کرتے، کہتے ہیں ہمارے بس کا کچھ کام ہوتا تو اس جگہ ہم قتل نہ کیے جاتے۔ آپ کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تب بھی باہر نکل کر آتے۔ وہ لوگ جن کے لیے مارا جانا لکھا تھا اپنے مرنے کے پڑاؤ پر ہی گرتے، اور اللہ کو تو آزمانا تھا تمہارے جی کی باتوں کو اور نکھارنا تھا تمہارے دلوں کو، اور اللہ کو سینوں میں چھپی ہوئی بات بھی معلوم ہے۔ جس دن دو جماعتیں مقابلے کے لیے بھیڑ گئیں اور اس وقت تم میں کے جو لوگ مقابلے سے ہٹ گئے، دراصل ان کے بعض گناہوں کی شامت سے شیطان نے ان کو ڈگمگا دیا تھا، پھر بھی اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اللہ تو بڑا غفور اور برداشت کرنے والا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير۔
ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين ایمان والو، تم منکروں کی طرح نہ ہو جانا جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے جو سفر میں نکلے ہوں یا لڑائی میں کہ اگر ہمارے پاس ہی رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے، تب اللہ نے حسرت کا داغ لگا دیا ان کے دلوں پر۔ جلانا مارنا تو صرف اللہ کے اختیار کی بات ہے اور اللہ تمہارے سب کام دیکھتا ہے۔ مسلمانوں، اگر تم اللہ کے راستے میں مارے گئے یا مر گئے تو اللہ کی رحمت و بخشش ان کی ہر جمع کی ہوئی چیز سے بہتر ہوگی، اور اگر تم مر گئے یا مارے گئے ہر حال میں اللہ کے پاس تم کو جمع کیا جائے گا۔ بس یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم مزاج ہیں، اور اگر آپ زبان یا دل کے سخت ہوتے تو یہ آپ کے آس پاس سے منتشر ہو جاتے۔ سو آپ ان کے قصور معاف کیجیے اور ان کے لیے مغفرت کی درخواست بھی کرتے رہیے، اور کام چلانے میں ان سے مشورہ بھی کر لیا کریں۔ پھر جب پختہ ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کر لو، اللہ دوست رکھتا ہے بھروسہ کرنے والوں کو۔ اگر اللہ تم کو مدد دے گا تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تم کو چھوڑ دے تو اس کے سوا پھر کون ہے جو تمہاری مدد کو آئے گا؟ اور ایمان والوں کو صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ نبی کا یہ کام نہیں کہ کچھ بھی چھپا رکھے، اور جو کوئی چھپا رکھے گا وہ قیامت کے دن اپنا چھپا بھی ساتھ لائے گا، پھر پورا پائے گا ہر نفس اپنی کمائی کا بدلہ، اور ظلم کسی پر نہ کیا جائے گا۔ بھلا جو شخص اللہ کی مرضی کا تابع ہے اس کے برابر کیسے ہوگا جو اللہ کی ناراضی کا مال آیا ہو؟ ایسے کی بستی تو جہنم ہے، اور کیا ہی بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ ان سب کے درجے ہیں اللہ کے یہاں، اور اللہ ان کے اعمال دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے احسان عظیم کیا ہے ایمان والوں پر جب بھیجا ان میں رسول کو جو ان کا اپنا ہے، پڑھ کر سناتا ہے ان پر اللہ کی آیات، اور سنوارتا ہے اور سکھاتا ہے کتاب اور دانائی کی بات۔
اور وہ تو اس کے پہلے کھلے طور پر راستہ بھولے ہوئے تھے۔ یہ کیا ہے کہ جب تم پر مصیبت پڑی اور اس سے دگنی مصیبت تم پہنچا چکے ہو، تب بھی کہتے ہو یہ کہاں سے آئی؟ آپ فرما دو یہ تم کو اپنی طرف سے آئی، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس دن دو فوجیں مقابلے میں بھڑ گئیں اور تم کو جو نقصان ہوا اور مصیبت پڑی، یہ سب اللہ کے حکم سے ہوا تاکہ ایمان والوں کو اپنے علم سے ظاہر کر دے، اور اپنے علم سے ان کو بھی ظاہر کر دے جو منافق تھے، جن کو کہا گیا تھا کہ لڑو اللہ کی راہ میں یا صرف دشمن کے حملے کی مدافعت ہی کرو، تو بولے کہ ہم کو لڑائی کا علم ہوتا تو ہم تمہارا ساتھ دیتے۔ ایسے لوگ اس دن ایمان سے زیادہ کفر کے قریب ہو گئے۔ کہتے ہیں اپنے منہ سے ایسی باتیں جو ان کے دل میں نہیں ہیں، اور اللہ تو خوب جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو خود تو گھر میں گھس کر بیٹھے تھے اور اپنے بھائیوں کے لیے کہتے ہیں کہ اگر وہ ہماری بات مانتے تو مارے نہ جاتے۔ آپ کہہ دو کہ اپنے اوپر سے موت کو ہٹا کر بتا دینا اگر تم سچے ہو، اور تم کبھی یہ گمان مت کرنا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے وہ مردے ہیں، نہیں نہیں، بلکہ وہ تو زندہ ہیں اپنے رب کے پاس، اور انہیں رزق بھی عطا کیا جاتا ہے۔ بہت خوش ہیں اللہ کے فضل سے جو ان کو عطا ہوا ہے، اور خوشخبری دینا چاہتے ہیں اپنے پیچھے والوں کو جو ابھی تک ان کے پاس نہیں پہنچے، کہ اگر وہ بھی شہید ہو کر آئے تو انہیں کوئی خوف اور غم نہ ہوگا۔ اللہ کی نعمت اور فضل کو پا کر اور یہ دیکھ کر کہ اللہ نے ایمان والوں کے لیے کسی اجر کو ضائع ہونے نہیں دیا، بہت ہی خوش ہوتے ہیں۔ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير۔ زخم اور کٹاؤ پڑنے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو جنہوں نے قبول رکھا اور ان میں جو لوگ نیک اور پرہیزگار بنے رہے، سب کو بڑا اجر عظیم ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ڈرایا گیا تھا کہ جنگی سامان کے ساتھ تمہارے خلاف بڑی بھیڑ جمع ہو گئی ہے، اب تم اپنی فکر کرو تو ان کا جوش ایمان اور بڑھ گیا اور بول پڑے ہم کو اللہ کافی ہے اور وہ بہت خوب کام بنانے والا ہے۔ پھر اللہ کی نعمت اور فضل سمیٹ کر آ گئے کہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، اور اللہ کی رضامندی پر چلنے کی عزت بھی ان کو مل گئی، اور اللہ تو بڑا ہی فضل والا ہے۔ دراصل وہ تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں کا ڈر بتاتا ہے۔ اگر تم ایمان والے ہو تو ان سے ہرگز مت ڈرو، ڈر اور خوف تو بس مجھ ہی سے رکھنا۔ جو لوگ کفر میں دھستے جاتے ہیں ان پر تم غم نہ کرو، اللہ کا یہ لوگ کچھ بھی بگاڑ نہ سکیں گے۔ اللہ نے بھی ارادہ کر لیا ہے کہ آخرت کے ہر حصے سے ان کو محروم کر دے گا اور ان کو زبردست مار پڑتے رہے گی۔ جنہوں نے ایمان چھوڑ کر کفر کو خرید لیا تو اس سے اللہ کا کچھ نقصان نہیں ہوا، ہاں ان کو دردناک عذاب ضرور ہوگا۔
انکاری لوگ بھلاوے میں نہ رہیں کہ جو فرصت اور ڈھیل ہم ان کو دے رہے ہیں ان کے حق میں کچھ بھلا ہے، بلکہ ہم تو ڈھیل اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ لوگ گناہ میں اور بھی بڑھ چڑھ کر حوصلہ دکھا سکیں، تاکہ رسوا کرنے والا عذاب ان کے لیے ہمیشہ کو لازم ہو جائے۔ اللہ ایسا نہیں کہ ایمان والوں کو جس پر ابھی تم ہو اسی حالت پر چھوڑ دے گا، یہاں تک کہ برے کو اچھے سے جدا کر کے دکھا دے گا، اور اللہ کا یہ دستور نہیں کہ تم کو غیب کی اطلاع دے، لیکن اللہ منتخب فرما لیتا ہے اپنے رسولوں میں جس کو چاہتا ہے۔ بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور اگر تم ایمان پر قائم رہے اور گناہ سے بچتے رہے تو تم کو بڑا زبردست اجر ملے گا۔ جن کو اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے پھر بھی وہ بخیلی کرتے ہیں، وہ یہ نہ جانے کہ ان کے حق میں یہ اچھی بات ہے، بلکہ یہ تو ان کے لیے بہت بری بات ہے۔ اور کنجوسی کے گناہ پر قیامت کے دن ان کے گلے میں طوق بھی ڈالا جائے گا۔ آسمانوں اور زمین کا وارث تو اللہ ہے، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھتا ہے۔ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ حاجت مند ہے اور ہم مالدار ہیں، ان کی بات اللہ نے سن لی ہے، اور انہوں نے جو کچھ کہا ہم نے لکھ بھی لیا ہے، اور نبیوں کے ناحق قتل جو انہوں نے کیے ہیں وہ بھی ہم نے لکھ رکھے ہیں، اور ہم کہیں گے کہ تیز جلن کا عذاب مسلسل چکھتے رہو۔ یہ بدلہ ہے اس کا جو تم نے اپنے ہاتھوں سے بھیجا ہے، اللہ بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ جھوٹے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے وعدہ لے رکھا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ وہ ایک قربانی ہمارے سامنے نہ لے آئے اور آگ اس کو کھا جاوے۔ آپ کہو کہ مجھ سے پہلے بھی تمہارے پاس بہت سے رسول آئے نشانیاں لے کر، اور جو تم نے کہا وہ نشان بھی لائے تھے، تم اگر سچے تھے تو ان کو کیوں قتل کر دیا؟ پھر اگر یہ تم کو سچا نہیں مانتے تو تم سے پہلے بھی بہت سے ان رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے جو صاف صاف نشانیاں لے کر آئے اور صحیفے اور روشنی سے بھرپور کتاب لے کر آئے تھے۔ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم کو پورے بدلے تو قیامت کے دن ہی ملیں گے۔ پھر جو آگ سے بچا لیا گیا اور باغ میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی کا سامان دغا دینے والا ہے۔ تم کو آزمایا جائے گا مال اور جان سے، اور تم سے پہلے کتاب پائے لوگوں سے تکلیف والے بول بھی سننے پڑیں گے، اور جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ تم کو بہت ستائیں گے، اور اگر تم صبر سے جمے رہے اور گناہ سے بچتے رہے تو یہ بڑی ہمت اور حوصلے کا کام ہوگا۔ کتاب اللہ جن کے سپرد کی گئی تھی ان سے جب اللہ نے اقرار لیا کہ انسانوں کے سامنے اس کو ضرور بیان کرتے رہو گے اور اس کو چھپاؤ گے نہیں،
تب بھی انہوں نے کتاب اللہ کو پیٹھ کے پیچھے ڈال کر تھوڑے سے مول میں اس اقرار کو بیچ ڈالا۔ افسوس کتنے خراب دھندے میں یہ لوگ جا پڑے ہیں۔ عذاب سے دور انہیں ہرگز نہ جانو جو اپنے کیے پر اتراتے ہیں اور جو عمل نہیں کیا اس پر بھی چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے۔ عذاب سے چھٹکارے کا ان کے لیے گمان بھی مت کرو، ان کو تو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی صرف اللہ کی ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ آسمانوں اور زمین کا بنا دینا اور رات دن کا بدلتے ہوئے آنا جانا اس میں نشان ہے عقل والوں کے لیے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے ہوئے بھی اور دھیان کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، پھر بول اٹھتے ہیں اے ہمارے رب تو نے یہ سب بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے تمام عیب سے، ہم کو بچا لے آگ کے عذاب سے۔ اے رب ہمارے بے شک تو جس کو آگ میں داخل کر دے بس اس کو تو نے ذلیل کر دیا، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اے مالک ہمارے ہم نے سن لیا ایک منادی کی دعوت کو جو صدا لگاتا ہے ایمان لانے کی کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، بس ہم تو ایمان لے آئے۔ اے رب تو بخش دے ہمارے گناہ اور ہماری برائیوں کو مٹا دے اور ہم کو وفات دے نیک لوگوں کے ساتھ۔ اے رب ہمارے ہم کو دے جو وعدہ کیا تو نے اپنے رسولوں کی معرفت، اور ہم کو رسوا نہ کر قیامت کے دن، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی اور جواب میں فرمایا کہ میں کسی عمل کرنے والے کی محنت کو اکارت نہیں ہونے دوں گا، چاہے تم میں سے کوئی مرد ہو یا عورت، تم آپس میں ایک دوسرے کے لیے مددگار ہو۔ پس جو لوگ وطن سے چھوٹے اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میرے راستے میں ستائے گئے اور لڑے بھی اور قتل بھی کر دیے گئے، ان سے اتاروں گا میں ان کے سب گناہ اور ضرور داخل کر دوں گا ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ ثواب پا لیا انہوں نے اللہ کے دربار سے، اور اچھا بدلہ اور اجر تو وہی ہے جو اللہ کے یہاں سے کسی کو مل جائے۔ شہروں میں کافروں کی چلت پھرت تم کو فریب میں نہ ڈال دے، چند روز کے سامان کی تھوڑی سی بہار ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بدترین جگہ ہے۔
لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہاں پر اللہ کی طرف سے ہمیشہ کو ان کی مہمانی ہوتی رہے گی، اور نیک لوگوں کے لیے اللہ کا یہ تحفہ بہت ہی بہتر ہے۔ اور کتاب والوں میں بھی بعض لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو قرآن اتارا گیا تم پر اسے بھی وہ مانتے ہیں، اور ان پر جو اتارا گیا اسے بھی وہ مانتے رہے، اللہ کے خوف سے پگھلتے رہتے ہیں، اور اللہ کی آیات کی دنیا کے تھوڑے مول پر سوداگری نہیں کرتے، ان کو اجر ملے گا ان کے رب کے پاس، اور اللہ کو حساب لینے میں دیر نہیں لگتی۔ اے ایمان والو، صبر سے ڈٹے رہو اور صبر کی تلقین کرتے رہو، اور ایک دوسرے سے بندھے رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے انسانوں، ڈرو اپنے رب سے جس نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا فرمایا اور اسی سے اس کا جوڑا بھی بنا دیا، پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورت بنا کر دنیا میں پھیلا دیے۔ اللہ سے ڈرتے رہو جس کے نام پر رحم کی درخواست کرتے ہو اور آپس میں واسطہ دیتے ہو، اور رشتے ناطے کا بھی خیال رکھو، اور بھولو مت کہ اللہ کی تم پر کڑی نگرانی ہے۔ اور یتیموں کو ان کے مال دے ڈالو، یتیموں کا اچھا مال ہڑپ کر کے بدلے میں خراب مت دینا، اور اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر ان کا مال کھانا مت، اس میں بڑا وبال ہے۔ اور یتیم لڑکیوں کے بارے میں تم کو خوف ہو کہ انصاف نہ کر سکو گے، تو پھر دوسری عورتیں جو تم کو پسند ہوں ان سے نکاح کر لو، 2-2، 3-3 اور 4-4 تک بھی اجازت ہے۔ پھر اگر ایک سے زیادہ کے ساتھ عدل و انصاف نہ کر سکو گے، ایسا اندیشہ ہو تو ایک ہی پر بس کرو، یا اپنی کنیز کو یا جہاد میں ہاتھ لگی عورت جس کے تم مالک بن گئے ہو اس کو بیوی بنا لو تاکہ بے انصافی سے بچ جاؤ۔ عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کرو، پھر اگر وہ اپنی مرضی اور دل کی خوشی سے کچھ چھوڑ دیں تو اچھا سمجھ کر کھا سکتے ہو۔ بے عقل لوگوں کے قبضے میں اپنا وہ مال نہ دینا جو تمہاری گزر بسر کا ذریعہ ہے، ہاں اس میں ان کو ضرور کھلاؤ اور پہناؤ، اور ان کو بھی بھلی بات کہتے رہو۔
جانچ کر لیا کرو یتیموں کی جب تک کہ وہ پہنچ جائیں نکاح کی عمر کو، پھر اگر تم ان میں سمجھ بوجھ اور صلاحیت دیکھ لو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اس جلدی میں کہ بڑے ہو کر اپنا مال طلب کریں گے، ان کا مال کھا نہ جانا۔ یتیم کا خیال کرنے والا اگر مالدار ہو تو اسے ہر طرح بچنا چاہیے، اور محتاج ہو تو واجبی طریقے سے کھا سکتا ہے۔ پھر جب یتیموں کا مال ان کے حوالے کرو تو گواہ کر لیا کرو، اور حساب لینے کو تو اللہ کافی ہے۔ مردوں کے لیے بھی حصہ ہے۔ جب ماں باپ اور قرابت دار مال چھوڑ کر مر جائیں، اور عورتوں کو بھی حصہ ملے گا، اس میں جو چھوڑ مریں ماں باپ اور ناتے والے، اس میں تھوڑا ہو یا بہت ہر حال میں حصہ مقرر ہو گیا ہے۔ اور جب وراثت کی تقسیم کے وقت رشتے ناتے والوں کے ساتھ یتیم محتاج بھی حاضر ہوں تو ان کو بھی اس میں سے کھلا دو، اور بات کہو تو ان کو بھی بھلے آدمیوں کی طرح اچھی سی بات کہہ دو۔ لوگوں کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے پیچھے بے بس اور کمزور اولاد چھوڑ کر مر جاتے تو انہیں اپنی اولاد کے بارے میں کتنے اندیشے ہوتے۔ اپنے آپ پر قیاس کر کے خود ڈرتے رہنا چاہیے، اور اللہ کی نافرمانی سے ہر طرح بچنا ہی چاہیے، اور جب بات کہی جائے تو ٹھیک اور سیدھی بات کہی جائے۔ یتیموں کا مال نا انصافی سے جو لوگ کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے بھرتے ہیں، اور بھڑکتی آگ میں بہت جلد داخل ہوں گے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين۔ تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، پھر اگر 2 سے زیادہ نری لڑکیاں ہوں تو ترکے میں ان کو 2/3 ملے گا، اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو اسے آدھا دیا جائے۔ اگر میت کو اولاد ہے تو ماں باپ میں ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا، بس اگر میت کو اولاد نہ ہو اور ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو میت کی ماں کو 3واں حصہ ملنا چاہیے۔ پھر اگر میت کو بھائی بہن بھی ہوں تو اس کی ماں کو 6واں حصہ ملے گا، میت کی وصیت پوری کر دینے کے بعد اور میت کے ذمے جو قرض ہو اس کی ادائیگی کے بعد بچے ہوئے مال میں یہ حصے نکالے جائیں۔ تمہارے ماں باپ ہوں یا اولاد، تم کو نہیں معلوم کہ تمہیں نفع پہنچانے میں سب سے قریب تر کون ہے؟ یہ سب حصے تو اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ ہی سب علم اور حکمت کا جاننے والا ہے۔ اور تمہاری بیویاں جو مال چھوڑ جائیں اور انہیں اولاد نہ ہو تو اس کے مال میں تم کو آدھا حصہ ہے۔ اگر وہ اولاد چھوڑ کر مری ہیں تو تم کو ان کے مال میں سے 1/4 حصہ ملے گا،
ان کی جو وصیت ہو اسے پورا کرنے کے بعد، اور ان پر جو قرض ہو اسے ادا کرنے کے بعد، اور تمہاری عورتوں کو تمہارے مال میں سے اگر تم کو اولاد نہ ہو تو 1/4 ملے گا، پھر اگر تم اولاد چھوڑ کر مرو تو تمہاری بیویوں کو 8واں حصہ ملے گا، وصیت جو تم کر گئے تھے اسے پوری کرنے کے بعد، اور تم پر باقی رہے قرض کی ادائیگی کے بعد یہ حصہ بانٹی ہوگی۔ اور اگر ایسے مرد یا عورت کی میراث کا معاملہ آوے جس کے ماں باپ اور اولاد نہ ہوں مگر اس کو بھائی بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کا 6واں حصہ ہوگا، اور اگر اس سے زیادہ ہوں تو 1/3 مال میں سب شریک ہوں گے۔ یہ تقسیم بھی وصیت کے پورا کرنے اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی، جس میں کسی کا نقصان نہ کیا گیا ہو۔ یہ خدا کی طرف سے وصیت جانو، اور اللہ تعالیٰ بھی خوب جاننے والے اور برداشت کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کو تھام لو۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اسے اللہ داخل فرمائے گا جنت میں، جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہا کریں گے، اور یہ بڑی زبردست کامیابی ہے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود سے نکل بھاگے گا تو اللہ اس کو آگ میں ڈال دے گا، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ کو جا پڑے گا، اور اس کو اور بھی زیادہ رسوا کرنے والا عذاب وہاں پر ہوگا۔ واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشہدوا علیہن 4 منکم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا تمہاری عورتوں میں جو بدکاری کرے تو اپنے میں 4 گواہ ان پر لاؤ، پھر اگر یہ لوگ گواہی دیں تو ان کو گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ موت ان کا کام تمام کر دے، یا پھر اللہ ان کی نجات کی کوئی سبیل نکال دے۔ اور تم میں سے 2 مرد بدفعلی کریں تو ان دونوں کو مارو پیٹو، پھر اگر توبہ کریں اور اپنی حالت سدھار لیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو نادانی اور جہالت کے سبب کوئی برا کام کر بیٹھے پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، بس اللہ بھی ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ اللہ تو سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ان کی توبہ ہرگز توبہ نہیں کہلاتی جو برے برے کام کرتے ہی رہتے ہیں، یہاں تک کہ ان میں کسی کے سامنے موت آ موجود ہوتی ہے تو کہنے لگا کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اور ان کی توبہ بھی قبول نہیں جو کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں، ان سب کے لیے ہم نے دکھ کی مار
تیار کر رکھی ہے۔ اے ایمان والو، تم کو حلال نہیں کہ زبردستی اور ان کی مرضی کے خلاف عورتوں کے وارث بن جاؤ اور اپنا دیا ہوا ان سے واپس لینے کے لیے ان کو تنگ بھی مت کرو۔ ہاں، مگر کسی عورت نے بدچلنی کا کھلا جرم کیا ہو، عورتوں کے ساتھ تو بھلے طریقے سے گزران کرو، اگر وہ تم کو اچھی نہ لگیں تب بھی۔ ممکن ہے کسی چیز کو تم ناپسند کرو اور اللہ نے اس میں بہت بھلائی اور خوبی رکھی ہو۔ اگر تم ایک عورت کی جگہ دوسری کو لانا چاہو اور پہلی کو بہت زیادہ مال دے چکے ہو، تب بھی اس میں سے کوئی چیز بھی واپس نہ لینا۔ کیا تم بہتان اور کھلے گناہ سے یہ چیزیں لینا چاہو گے؟ اور اس طرح دیا ہوا مال کیوں کر واپس لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو چکے ہو، اور ان عورتوں نے نکاح میں آ کر تم سے وفاداری کا پکا وعدہ اور اقرار کیا تھا۔ اور جن عورتوں کو تمہارے باپ نکاح میں لا چکے ہیں ان سے ہرگز نکاح نہ کرنا مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا۔ یہ بڑی بے حیائی اور بڑے غضب کا کام ہے اور بہت ہی بدچلنی کا راستہ ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ تم پر حرام کر دی گئی تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں اور بھائی کی بیٹیاں اور بہن کی بیٹیاں، اور جن عورتوں نے تم کو دودھ پلایا ہے وہ بھی تم پر حرام ہیں، اور دودھ شریک بہنیں اور تمہاری عورتوں کی مائیں بھی تم پر حرام ہیں، اور جن عورتوں سے تم صحبت کر چکے ہو ان کی بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہوں وہ بھی حرام ہیں۔ ہاں، اگر تم نے صحبت نہ کی ہو تو حرج نہیں، تمہاری صلب کے یعنی سگے بیٹوں کی بیویاں بھی حرام ہیں، اور دو بہنوں کا ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا بھی حرام ہے، مگر جو آگے ہو چکا سو ہو چکا، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔